ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک سیٹھ رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی امیر تھا۔ اس نے گاؤں والوں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور وہ گاؤں والوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، جس کی وجہ سے سارے گاؤں والے اس سے بہت پریشان تھے۔ نہ گاؤں والوں کے پاس اپنی زمینیں تھیں اور نہ کھانے کے لیے کچھ۔ تمام گاؤں والے بھوک سے مر رہے تھے۔ سیٹھ گاؤں والوں کی زمینوں پر ناگ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ساری زمینوں میں اپنی فصلیں بوتا تھا اور منافع کماتا تھا، مگر آپ کو پتہ تو ہے کہ قسمت پلٹا ضرور لیتی ہے۔ اسی گاؤں کے ساتھ ایک جنگل میں 3 چڑیلیں آتی ہیں۔ سب سے بڑی چڑیل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس جنگل میں رہنے لگتی ہیں۔ ایک دن بڑی چڑیل اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھانے کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، مگر اس کی بڑی بیٹی ان سے علیحدہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بڑی چڑیل کافی پریشان ہوتی ہے اور اس کی چھوٹی بہن بھی اسے کافی ڈھونڈتی ہے، مگر چڑیل کی بڑی بیٹی ان سے گم جاتی ہے اور انہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد یہ چڑیل ایک گاؤں میں ایک کنویں کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ وہاں سے لوگ بھی گزرتے ہیں، مگر وہ ان کو نہیں کھاتی اور ان کو اپنا دوست سمجھتی ہے۔ مگر وہاں ایک سیٹھ جو کہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا ہے، وہ اس چڑیل کو ڈنڈا مار دیتا ہے اور وہاں سے نکالتا ہے۔ دن کے وقت جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ چڑیل انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ گاؤں کے سارے لوگ کنویں سے پانی لے کے جاتے تھے، مگر رات کے وقت یہ چڑیل باہر آ جاتی تھی اور اپنے کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی۔ آخر کار ایک گاؤں کا شخص آتا ہے جس کا وہ گلا کاٹ کر اسے پھینک دیتی ہے۔ ایسا وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ بڑی ہی رحم دل تھی، مگر سیٹھ نے اسے مجبور کر دیا۔ جب گاؤں والے اب اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ جب چڑیل کو اب شکار نہیں مل رہا تھا تو وہ گاؤں والوں کے گھروں کے سامنے پہنچ گئی اور وہاں پہنچ کر اس نے گاؤں میں موجود ایک مکان میں داخل ہوئی اور اس نے وہاں موجود ایک لڑکی کو سوئے ہوئے پایا تو اسے اس نے وہیں قتل کر دیا اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر سب گاؤں والے بہت پریشان تھے۔ وہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ اس بری چڑیل سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ گاؤں والوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ یہ چڑیل اب بہت بڑی خطرناک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک چڑیل کنویں سے نہیں نکلی۔ یہ سب دیکھ کر وہاں موجود سیٹھ یہاں دیکھنے آیا کہ کیا ہوا ہے، اب چڑیل یہاں کیوں نہیں ہے، وہ اب لوگوں کو کیوں نہیں مار رہی، مگر یہ چڑیل سیٹھ کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی اس نے سیٹھ کو دیکھا تو وہ کنویں سے باہر آ گئی اور اس نے وہیں پر سیٹھ کا بھی گلا کاٹ دیا۔ اب اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اب چڑیل بڑی ہی خوش تھی کیونکہ اس کا دشمن مر چکا تھا۔ اب چڑیل نے واپس جنگل جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد چڑیل اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ سب گاؤں والوں نے چڑیل سے جان چھوٹنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ گاؤں والے پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگے اور ان کی زندگی سے اس بری چڑیل کا خطرہ ہٹ گیا۔